کام کرنے والے لوگ بھی بہت کام کرتے ہیں. ابھی میری حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم سے حرمین شریفین ملاقات ہوئی تو شب برات میں مغرب سے عشاء ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حرم شریف میں. تو فرض اور سنت اور اوابین کے بعد حضرت کچھ پڑھنے میں مشغول ہو گئی تو میں نے تلاوت شروع کر دی. جب حضرت فارغ ہوئے تو میری طرف اسے دیکھتے رہے. تو جب مجھے احساس ہوا کہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں نے حضرت کی طرف دیکھ کر اپنی رکوع ختم کی اور حضرت کی طرف دیکھا. تو حضرت نے فرمایا کہ شب برات اور شب قدر میرا معمول یہ ہے کہ میں مغرب سے عشاء عبادت میں گزارتا ہوں. ایک بہت سیکھنے کی بات میری کام کی بات، اس لیے کہ عموماً میرا خود کا بھی عمل ایسا ہی رہا ہے کہ بڑی رات ہوتی ہے، مبارک رات ہوتی ہے تو مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھ لیتے ہیں، پھر گھر چلے جاتے ہیں یا کسی اور کام میں لگ جائے. ذہن میں ہوتا ہے کہ عبادت رات کو کرنی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان نشاط ہوتا ہے، آدمی چست ہوتا ہے. تو کہ مغرب سے عشاء میں وصول کر لیتا ہوں جتنا مجھ سے ہو سکے، پھر عشاء کے بعد بھی جو کچھ ہو سکتا ہے کرتا ہوں، مگر یہ کہ مغرب سے عشاء میں برابر جم کر عبادت کر لیتا ہوں. شب برات میں بھی، اور کہا کہ شب قدر میں تو روزانہ کوشش کرتے ہیں مگر 27 کو شب قدر سمجھ کے چلتا ہوں، اس لیے کہ راجح قول یہ ہے کہ اکثر جو ہے وہ 27 نائٹ میں ہوتی ہے. اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میرا معمول یہ ہے کہ ان 2 مبارک راتوں میں الحزب الاعظم از اول تا آخر پوری پڑھتا ہوں. معمول تو یہ ہے کہ روزانہ کا ایک حصہ پڑھے، لیکن پوری پڑھتا ہوں از اول تا آخر. اور یہ فرمایا کہ یہ حزب الاعظم کی درجنوں دعائیں ہیں، ان میں سے اگر مبارک رات میں ایک دعا بھی ہماری قبول ہو جائے تو ہمارا کام بن گیا. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ میرا یہ معمول کہ شب برات اور شب قدر میں پوری الحزب الاعظم پڑھ لیتا ہوں، یہ بلا ناغا 50 سے 55 سال سے ہے. تو حضرت کی عمر جو ہے وہ 70 سے اس وقت متجاوز ہے، 70 سے اوپر ہے. 72 73 بالضبط مجھے معلوم نہیں ہے. تو اگر 70 کی عمر ہے اور ہم 50 سال پیچھے چلے جائیں تو 20 سال کی عمر تھی، بالکل جوان تھے حضرت. اس وقت سے حضرت کا یہ معمول ہے. تو ایسے لوگ بھی دنیا میں آج موجود ہیں، 100 سال پہلے نہیں، آج اس وقت موجود ہیں. اور ان کے خادم قاری عبدالحنان صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی تو برسبیل تذکرہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں تو حضرت کے ساتھ ہی رہتا ہوں، جہاں کہیں جاتے ہیں حضرت، جس ملک میں بھی جاتے ہیں، وہاں صبح صادق کا جو بھی ٹائم ہو اور رات کو جب بھی آپ سوتے ہیں، صبح صادق کے ٹائم سے 2 گھنٹے پہلے اٹھ جانا لازمی. یہ تو مجھے معلوم ہے کہ حضرت تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، بہت اہتمام اس کا ہوتا ہے حضرت کے یہاں، لیکن یہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ وقت طے ہوتا ہے کہ صبح صادق سے 2 گھنٹے پہلے اٹھنا ہے. اور اکثر آنا جانا ایسی جگہوں میں رہتا ہے جہاں احناف رہتے ہیں، تو احناف کے یہاں تو صبح صادق کے بعد اسفار میں جا کر کے فجر ہوتی ہے. تو 2 گھنٹے پہلے اٹھنا، تو چلو 20 منٹ آدھ گھنٹہ استنجا وغیرہ وضو میں چلا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ عبادت رہتی ہے فجر تک. تو آج بھی ایسے لوگ بھائی موجود ہیں. یہ تو ہر شخص کے اوپر ہے کہ آدمی کیا کرنا چاہتا ہے. شیطان اور نفس کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں روکتے ہیں اعمال سے. نفس اس لیے روکتا ہے کہ وہ راحت پسند ہے،
عمل کرتے ہیں تو اس پر بوجھ آتا ہے. شیطان اس لیے روکتا ہے کہ وہ ہمیں جنت میں جانے نہیں دینا چاہتا. اس لیے آدمی محنت کرے, اور محنت آہستہ آہستہ کرے, بتدریج کرے. ایک دم سے 15 پاری پر نہ جائے. 1 پارا ہو, 2 پر آئے, 3 پر آئے, 4 پر آئے, 5 پر آئے, 6 پر آئے. دھیرے دھیرے آتے ہیں تو وہ قوت بھی بڑھتی ہے عمل کی, اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اعتدال کے ساتھ اہتمام بھی رہتا ہے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہمارے اوپر فضل فرمائے. تو بس رمضان مبارک آ رہا ہے تو اس کی خوب قدر کیجیے, خوب قدر کیجیے.